السلام علیکم، آداب ناظرین و سامعین. ہم آپ کو کھجور کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے کہ اس چھوٹے سے پھل میں کتنے زیادہ فوائد مضمر ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو مخصوص دنوں کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ بھئی اس موسم میں ہمیں یا اس ٹائم میں یا اس مہینے میں ہمیں کھجور کھانے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس پھل کے طبی فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ آپ انہیں سال بھر بالخصوص موسم سرما میں، جیسے آج کل سردیوں کا موسم ہے، اس میں ضرور اپنی خوراک کا حصہ بنائیں. موسم سرما میں یوں بھی خشک میوہ جات اور مغزیات کا استعمال بڑھ جاتا ہے. ان کے ساتھ اگر آپ روزانہ کھجور کا استعمال شروع کر دیں تو صحت کو بے پناہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کھجور ایک عجیب و غریب ایک نعمت ہے. مختلف منرلز اور دیگر صحت بخش اجزاء سے مالا مال ہے. ان میں کاپر، آئرن، پوٹاشیم، میگنیشیم، مینگنیز، مختلف وائٹامنز یعنی کہ وائٹامن بی، وائٹامن B6، نیاسین اور بہت ساری اور چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں. علاوہ ازیں وائٹامن اے اور وائٹامن کے، نیز کیروٹین، لوٹن وغیرہ جیسے اجزاء بھی اس میں موجود ہیں. کھجور میں ریشوں کی کمی بھی قابل ذکر مقدار میں ہوتی ہے، جو کانسٹیپیشن دور کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کے فاسد مادوں کو بہت آسانی سے اور مؤثر طور پر خارج کر دیتے ہیں. اگر کسی کو کھجور اچھی نہیں لگتی ہے تو وہ اس کو دوا کے طور پہ استعمال کر لے تاکہ کم از کم اس کی صحت جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے. دن بھر میں صرف 3 کھجور کھائیں. اس بارے میں بہت سارے جائزے لیے جا چکے ہیں کہ جو لوگ کھجور شوق سے کھاتے ہیں ان کی صحت پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. 2003 میں ایک بہت ہی اہم جائزہ رپورٹ انٹرنیشنل جرنل آف فوڈ سائنسز اینڈ نیوٹریشن میں شائع ہوئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کھجور کو ایک مثالی آئیڈیل غذا قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے کھانے سے ہمیں بہت سی ضروری غذائیت حاصل ہوتی ہیں اور ان سے بے انتہا طبی فوائد کا حصول ممکن ہے. جائزے میں بتایا گیا تھا کہ کھجور میں کم از کم 15 منرلز ہوتے ہیں. 15 منرلز ایک بہت بڑی تعداد ہے. 15 منرل جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، جن میں سیلینیم بھی شامل ہے، اور یہ ایک ایسا عنصر ہے جس کے بارے میں ریسرچرز یقین سے کہتے ہیں کہ اس میں کینسر کا مقابلہ کرنے اور جسمانی مدافعتی نظام کو توانا رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کھجور میں 23 اقسام کے امینو ایسڈز اور کچھ بہت اچھے نہ جمنے والے فیٹی ایسڈز مثلاً پالمیٹولک، اولیک وغیرہ وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں. یہ ایسڈ اس کو آپ کے جسم کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں. کھجور سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں بہت زیادہ مقدار میں کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. روزانہ صرف 3 کھجور کھا کر آپ حیرت انگیز نتائج حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ دوائی کی طرح کھانا چاہیں تو TDS لے لیں، یعنی کہ صبح کھا لیں، دوپہر کھا لیں اور رات کو کھا لیں. اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو فوری توانائی کا احساس ہوتا ہے. کھجور کھانے سے آپ کے جسم کو کم وقت میں مؤثر اور محفوظ توانائی حاصل ہوتی ہے. عموماً سپہر یعنی 3 بجے توانائی میں کمی کا احساس نمایاں ہونے لگتا ہے، اور یہ اس وقت بہت زیادہ کام کی چیز ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے بجائے انرجی ڈرنکس پینے کے آپ کھجور کھانے پر توجہ دیں. علاوہ ازیں کھجور کھانے میں آپ جو توانائی صرف کرتے ہیں اس سے بھی کیلوریز کے استعمال میں مدد ملتی ہے اور آپ زیادہ الرٹ رہتے ہیں.
کھجور میں جو غذائی ریشے ہوتے ہیں وہ آپ کو دیر تک تازہ دم رکھتے ہیں اور آپ شکر سے بنی دیگر سویٹ ڈشز کی جانب راغب نہیں ہوتے کہ بھئی چاکلیٹ کھا لی یا کوئی بہت ہی میٹھی سی ڈرنک پی لی. اس سے بہتر یہ کہ آپ ایک کھجور کھا لیں اور وہ آپ کے لیے ایک بہتر سویٹ ڈش بھی ہوگی اور آپ کو انرجی بھی پہنچائے گی اور آپ کو وائٹامنز اور منرلز اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے جسم میں جو ہے نا ڈھیر ساری چیزیں وہ حل ہو جائیں گی. کھجور میں حل پذیر ریشے زیادہ ہوتے ہیں جو کھانا ہضم کرنے والے راستے سے پانی جذب کر کے ویسٹ مٹیریل کو آگے سرکنے میں بھی مدد دیتے ہیں. اس لیے کانسٹیپیشن سے نجات کے لیے انہیں مفید سمجھا جاتا ہے. حیرت انگیز طور پر موشن لگنے کی صورت میں بھی کھجور فائدہ مند ہے کیونکہ وہ ہاضم راستے میں پائے جانے والے اچھے جرمز جو ہیں ان کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں. کھجور کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ کھجور میں میگنیشیم، کاپر اور مینگنیز اور سیلینیم جیسی معدنیات بھی ہوتی ہیں، اور سیلینیم کے بارے میں معلوم ہو ہی گیا ہے کہ یہ معدن کینسر سے تحفظ فراہم کرتا ہے. کھجور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے سپر فوڈ سمجھا جاتا ہے اور آسٹیوپروسس ہڈیوں کے بھرپورے پن کی بیماری جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے. ادھیڑ عمری سے بڑھاپے کی طرف کوچ کرنے والوں کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، اس لیے انہیں بالخصوص خواتین کو کھجور سے استفادہ کرنا چاہیے. آئرن کی کمی اس سے دور ہوتی ہے. جسم میں خون کی کمی یا ہیموگلوبن کی کمی کی شکایت عام ہوتی ہے، تصور سے بھی زیادہ عام ہے، اور اس کی بہت زیادہ ذمہ داری مغربی طرز کی خوراک یا فاسٹ فوڈ پر عائد کی جاتی ہے. کھجور میں چونکہ آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے جن لوگوں میں کھجور کی کمی سے ہیموگلوبن خون میں کم ہو جاتا ہے انہیں کھجور کھانے سے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے. بالخصوص خواتین میں اس پھل سے مستفید ہو کر خون کی کمی کو دور کر سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر طاقت اور توانائی مستحکم ہو سکتی ہے. ایک اور چیز خاص طور سے اس پھل کے بارے میں ہے، بہت ہی نعمت ہے بہت بڑی، ہارٹ اٹیک اور فالج سے حفاظت. اب اس بارے میں بہت زیادہ شواہد موجود ہیں کہ کھجور کھانے سے دل کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، خاص طور پر اس صورت میں کہ اگر آپ انہیں رات بھر انہیں پانی میں بھگو کر چھوڑ دیں اور صبح نہار منہ خوب انہیں کچل کر یا مسل کر کھا لیں. کھجور میں پوٹاشیم کی زیادہ مقدار دل کے لیے بہترین ہے اور جائزوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے استعمال سے فالج اور امراض قلب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ میٹھا بھورا پھل خراب کولیسٹرول یعنی LDL کی سطح گھٹاتا ہے، جسے ہارٹ اٹیک اور فالج کا اہم ذمہ دار تصور کیا جاتا ہے. الرجی سے بھی اس میں تحفظ ہوتا ہے. کھجور میں نامیاتی گندھک یعنی آرگینک سلفر کی سطح بھی بلند ہوتی ہے، جو الرجی سے ہونے والے رد عمل کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. 2002 کے ایک جائزے کے مطابق نامیاتی گندھک کے مرکبات سے اس قسم کی حسیاتی رد عمل کے واقعات کم کرنے میں مدد ملتی ہے، جیسے ناک میں جو جھلیاں ہیں وہ سوجن ہو جاتی ہے ان میں، اور ناک سے پانی بہنے اور چھینک مارنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ نزلہ یا زکام جسے عام فہم ہم کہیں گے تو وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ کھجور کھائیے. زیادہ کا مطلب یہ نہیں آپ 3-4 بھی کھا سکتے ہیں، 3 تو ضرور کھائیں دن میں، لیکن 4-5 بھی کھا سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا یہ الرجی کا سلسلہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. آپ کی صحت کی بحالی کے لیے بہترین پھل قدرت نے نازل کیا ہے، اس کا شکر ادا کریے اور کھجور کھائیے اور اپنی صحت بنائیے.